وہ آئٹمز ہیں جو روزانہ ہمارے کچن میں استعمال ہو جاتی ہیں. تو کسی بھی دوست کو پاکستان بھر میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان چیزوں کے بارے میں معلومات چاہیے ہوں تو میرے پلیٹ فارمز ہمیشہ اویلیبل رہتے ہیں اور یہ فری ہیں. اس کے لیے یوٹیوب پہ ایزی سرچ ہے شاہد حسین جویا لکھیں یا میرا پلیٹ فارم ہے بزنس ٹاکس تو وہ سرچ کریں. فیس بک پہ بھی سیم. تو اس کی ویڈیوز تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں اور ایسی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں کہ کوئی بھی دوست خود سے کرنا چاہے مجھے ملے بغیر مجھے دیکھے بغیر یا میری ٹیم کی ہیلپ لیے بغیر تو ویڈیوز دیکھ کے شروع کیا جا سکتا ہے. مختلف بزنسز کے اوپر مختلف ویڈیو کی سیریز موجود ہیں. ایک ٹاپک کے اوپر 2 سے لے کے 25 تک ویڈیوز موجود ہوتی ہیں اور اس میں سوال اور جواب بھی شامل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ویڈیو بنایا اس میں تشنگی رہ گئی, بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تو وہ کمنٹس میں جو سوال لکھتے ہیں ان سوالوں کے جواب میں بھی ویڈیوز بنا دیتا ہوں تاکہ اگلی ویڈیوز دیکھنے سے آپ کے سوالوں کے جواب بھی کلیئر ہو سکے. اگر آپ میں سے کوئی بھی کچھ بھی پوچھنا چاہے یا اس کے متعلق سوال کرنا چاہے تو مجھ سے کر سکتا ہے. انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. سر آپ نے جن چیزوں کا نام دیا ہے بیسیکلی ساری روزمرہ کی چیزیں ہیں. سر آپ نے مینوفیکچرنگ تو سکھا دی ہے 10,000 سے لے کے 10 لاکھ تک ہوگی. سر اس کی برانڈنگ اس کو سیل آؤٹ کس طرح کرنا ہے کیونکہ لوگوں چین میں کمپیٹ کرنا بہت ایزی رہتا ہے کہ ان میں سارے لوگ برانڈ پہنچ نہیں ہوتے. آپ نے صابن لگایا ہے موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ کچھ برانڈ پہلے سے بکتے ہیں زیادہ تر لوگ اسی کو لیں گے کیونکہ ان کی جو بائرز ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل بائرز ہوتے ہیں تو وہ اس میں سوچ وچار نہیں کرتے کہ جس سے بھی ہوتے ہیں بچائیں گے. اب میں بیسکلی جاؤں میں سر لائف بوائے رومل اس طرح سے یا اس طرح کا صابن ہوگا تو میں کیوں کسی کلچر جی میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں. میرا سلوگن ہے سب کچھ ملے ایک چھت تلے. جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پرائیویٹ لیبلنگ کر کے دے سکتا ہوں یا مینوفیکچرنگ سکھا سکتا ہوں یا سکھاتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی چاہے تو کمپنی رجسٹریشن میں ہیلپ کرتا ہوں, پھر ٹریڈ مارک رجسٹریشن میں, اس کے بعد را مٹیریلس, پیکنگ مٹیریلس, اور اس کے بعد اس کی ٹریننگ, ہاؤ ٹو پیک. جب فنش پروڈکٹ آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو اصل امتحان شروع ہوتا ہے. اس کے بعد کاسٹنگ, ہاؤ ٹو سیل, بیچتے کیسے. تو سیلز اور مارکیٹنگ پہ جتنی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں بالخصوص لوکل مارکیٹ کے اوپر وہ ابھی تک کسی کی بھی نہیں. گراس روٹ لیول پہ جا کے یہاں تک بتایا ہے کہ جب آپ پہلے دن مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ سے سوال کیا پوچھے جائیں گے اور ان سوالوں کے جواب کیا دیں گے. دوسرے دن, تیسرے دن, 8ویں دن, 40 دن تک کی سپورٹ ہے کہ آپ کو مارکیٹ کے اندر یہ مسائل آئیں گے اور ان کے یہ حل ہیں. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ برانڈ کانشیس لوگ, تو دیکھیں کتنے فیصد برانڈ پاکستان میں بکتا ہے. ایک سروے کے مطابق جو 2012 میں ہوا تھا پاکستان میں 8% لوگ ہیں جو برانڈ استعمال کرتے ہیں, تو 92% لوکل مارکیٹ ہے. اگر ہم 92% کو چھوڑ کے 8% پہ کام کریں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری جو دیہات کی مارکیٹ ہے وہ 72% ہے. تو 72% مارکیٹ کو چھوڑنا اور 28% مارکیٹ پہ کام کرنا یہ بہت غلط ہے. ضرور ہوتے ہیں برانڈ کانشیس لوگ, آپ مانگ سکتے ہیں برانڈ, لیکن جب بھی دکان پہ جاتے ہیں خاص طور پہ دیہات کے اندر تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں چیز یا فلاں برانڈ دے دیں. وہاں پہ تو بہت سمپل سی بات کی جاتی ہے, برتن دھونے والا 10 روپے والا صابن دے دیں. لوگوں کو تو نام یاد ہی نہیں رہتے. ہاں البتہ مارکا ضرور یاد رہتا ہے. مارکا مطلب وہ چیز جو ہم نے اپنے لیبل کے اوپر پرنٹ کی ہے. مثال کے طور پہ میں نے ایک واشنگ پاؤڈر دیکھا جس کا نام ہے مولی واشنگ پاؤڈر. تو مولی کا ڈٹرجنٹس کے ساتھ کیا تعلق, لیکن مولی بنائی انہوں نے تاکہ وہ خواتین اور بچے جو اس کو جانے کے یہ اچھی پروڈکٹ ہے مولی کو دیکھ کے خرید فرمائیں. تو جب بھی لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جس پہ مولی بنی ہوئی ہے وہ دے دیں. ٹھیک ہے, کبھی بھی وہ جا کے نام نہیں لے سکتے. تو نام ایسے رکھے, مارکے ایسے لگاتے ہیں لوگ تاکہ لوگوں کو یاد رہ سکے. شہر کی مارکیٹ گاؤں کی مارکیٹ سے ٹوٹل مختلف ہے, اور گاؤں کی مارکیٹ شہر کی مارکیٹ سے 3 گنا بڑی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پہ ٹوٹل لوگ برانڈ خرید سکیں یا برانڈ کا نام لے کے خرید سکیں. ہاں البتہ یہ جو سوال اور جواب مارکیٹ میں کیے جاتے ہیں کہ جناب ہمیں برانڈ چاہیے یا فلاں برانڈ چاہیے, تو اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے اس کے الگ سے 4 ویڈیوز ہیں. اور سیلز کی
اور مارکیٹنگ کی ایک تفصیلی بک 200 پیجز کی انشاءاللہ اگست میں آ رہی ہے. پاکستان کی پہلی گراس روٹ لیول سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی بک ہے. اور جب بھی آپ سیلز کو اور مارکیٹنگ کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو آپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں, کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں اور سیلز نہیں کر پاتے. سیلز ایک الگ چیز ہے, مارکیٹنگ ایک الگ چیز ہے. جب تک آپ سیلز کے مسائل کو نہیں سمجھیں گے تب تک بھی آپ پروڈکٹ کو نہیں بیچ سکتے, اور جب تک آپ مارکیٹنگ کو نہیں سمجھیں گے تب تک سیلز کو نہیں بڑھا سکتے. تو اس پہ تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں, 40 کے قریب ویڈیوز بنا چکا ہوں اور انشاءاللہ یہ بنتی رہیں گے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ مارکیٹ کے اندر لوگ ادھار مانگتے ہیں. ادھار دو طرح کا ہے. ایک ادھار ہے جو لمبے پیریڈ کے لیے اور ایک ہے شارٹ ٹرم کے لیے. جو ایک ہفتے کا ادھار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بل ٹو بل کریڈٹ. جو بل ٹو بل کریڈٹ ہوتا ہے اس کو کریڈٹ کنسیڈر نہیں کیا جاتا. یہ 8 دن کا سرکل ہوتا ہے, یعنی آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ 8 دن تک مارکیٹ میں سروائیو کر سکیں. 8ویں دن آپ کو پیسے مل جانے ہوتے ہیں. موسٹلی مارکیٹ اس وقت جو رجحان ہے پاکستان کے اندر وہ 1 بل ڈاؤن کریڈٹ جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس 50,000 روپیہ ہے تو 50,000 سے آپ صرف اتنے ہی لوگوں کو ٹارگیٹ کر پائیں گے جتنے لوگوں کو 8 دن تک کے لیے آپ ادھار دے پائیں. مثال کے طور پہ 1,000 روپے کا ادھار دے پاتے ہیں آپ تو آپ 50 دکانداروں کو ادھار دے سکیں گے. تو آپ نے اپنی جو مارکیٹ اسٹریٹجی ہے وہ ایسی ہی بنانی ہے کہ 50 دکانداروں کو 8 دن تک کے لیے چلایا جا سکے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے سوال کیا کہ مارکیٹ اسکیٹرڈ چھوٹی مارکیٹ ہے. تو دیکھیں کوئی بھی بزنس جب کیا جاتا ہے تو وہ مرحلہ وار ہوتا ہے. نمبر 1 مینوفیکچرر اگر جا کے دکاندار کو میٹیریل دے گا تو اس کے لیے کافی پریشانی ہے کہ ایک مینوفیکچرر کتنے دکانداروں کو میٹیریل دے سکتا ہے شاپ کیپر سے. لیکن اگر آپ اپنا میٹیریل اٹھا کے صرف ایک ڈسٹریبیوٹر کو دے دیں تو جتنی آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ڈسٹریبیوٹر کے لیے ہی کافی ہے. آگے ڈسٹریبیوٹر کا کام ہے کہ وہ ہول سیلرز کو پروڈکٹ دیں اور ہول سیلرز اپنے سیلز مین کے ذریعے آگے دکانداروں کو ڈسٹریبیوٹ کریں. تمام دکانداروں کو ایک مینوفیکچرر کبھی بھی میٹیریل نہیں دے سکتا. آپ ایک یا ایک سے زیادہ ڈسٹریبیوٹر تو بنا سکتے ہیں لیکن شاپ کیپرز آپ کے لیے سوٹیبل نہیں رہتے. نمبر 1. نمبر 2, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو دکانداروں کو میٹیریل ڈائریکٹ میں اور کون لوگ ہیں جو ڈسٹریبیوٹرز کو میٹیریل دیں. آپ کی انویسٹمنٹ اگر 5 لاکھ روپیہ ٹوٹل ہے تو آپ 2.5 لاکھ روپیہ اسپینڈ کرتے ہیں اپنی مینوفیکچرنگ کے اوپر اور آپ کے پاس 2.5 لاکھ روپیہ بچتا ہے تو آپ کو شاپ کیپرز کے پاس جانا ہے. جتنی انویسٹمنٹ آپ کی مینوفیکچرنگ پہ ہو چکی ہے اگر اس سے زیادہ پیسے آپ کے پاس نہیں پڑے ہوئے تب آپ ہمیشہ دکاندار کے پاس جائیں, فائدے میں رہیں گے کیونکہ سرکولیشن تیز ہے, پیسہ تیزی سے واپس آتا ہے. آپ کی انویسٹمنٹ ٹوٹل 15 لاکھ روپیہ ہے, 5 لاکھ روپیہ مینوفیکچرنگ پہ لگا اور 10 لاکھ روپیہ مارکیٹ کے لیے ہے تو پھر کبھی بھی شاپ کیپر کے پاس جانے کی غلطی نہ کریں. آپ ہمیشہ ڈسٹریبیوٹر کے پاس جائیں کیونکہ آپ سیف اینڈ پہ ہیں, آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ 4 ڈسٹریبیوٹرز کو چلا سکیں. بہت آسان سوال ہے. جو ڈسٹریبیوٹر 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جس کو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اگر وہ ایسا بندہ ہوتا کہ لوگ اس کو کریڈٹ دیتے ہوئے ڈرتے تو اس کی ڈسٹریبیوشن ختم ہو چکی ہوتی. جو بندہ 5 سال سروائیو کر جاتا ہے مارکیٹ کے اندر ڈسٹریبیوٹر, اس کا مطلب ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی ہے, اس بندے پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, وہ مارکیٹ سے بھاگے گا نہیں, وہ آپ کو ضرور پیسے ادا کرے گا. سوری دوبارہ دیکھیں, دراز پی ایل لوکل پی ایل ہی کنسیڈر ہوتی ہے کیونکہ دراز کے اوپر جتنی بھی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر 80% سے زیادہ پاکستان کی بنی ہوئی ہیں.
مطلب اس کے اوپر جو پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے وہ پاکستان میں ہی بنتی ہے، تو ان کی پرائیویٹ لیبلنگ لوکل پرائیویٹ لیبلنگ ہی کنسیڈر ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اسٹارٹ کرنا چاہیں تو دیکھیں کچھ پروڈکٹس ایسے ہیں جن کو آپ لوکل لیول پہ ہی کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دراز پہ بھی بیچا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں چینی آپ کے گلی محلوں سے مل جاتی ہے، اگر آپ دراز پہ چینی بیچنے کی کوشش کریں گے تو کافی مشکل ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ دراز پہ سرچ کریں تو چینی پیکنگ میں اویلیبل ہے۔ اسی طرح آٹا آپ کو آپ کے گلی محلے کی دکان سے مل جاتا ہے، تو اس کو اگر آپ دراز پہ بیچیں گے تو مشکل ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ دراز پہ آٹا بیچ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں پلیٹ فارمز آپ کو استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ دراز کے اوپر آپ کو انوینٹری رکھنا نہیں ہوتی، یہ وہی انوینٹری ہوتی ہے جو آپ آلریڈی لوکل مارکیٹ کے اندر بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک پلیٹ فارم موجود ہو جہاں سے سیل متوقع ہو سکتی ہے تو پھر اس کو استعمال ضرور کر لینا چاہیے۔ لیکن سیلز بڑھانے کے لیے اگر آپ ٹیکنیکس کی بات کریں تو وہ تو بہت ساری ہیں، لیکن جو غلطی کرتے ہیں لوگ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو آلریڈی مارکیٹ کے اندر موجود سیلز مین ہوتے ہیں انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری پروڈکٹ سیل کریں اور کمیشن بیس کریں، تو وہ لوگ کبھی بھی آپ کو کما کے نہیں دیتے، وہ آپ کا پیسہ پھنسا دیتے ہیں۔ تو جب بھی سیلز مین کو ہائر کرنا ہے تو سیلری پہ ہائر کریں، سیلری بھی اچھی دینی ہے، فیول ایکسپینسز بھی اچھے دینے ہیں اور ٹارگیٹ بھی اچھا دینا ہے۔ اگر آپ سیلری نہیں دیں گے، کمیشن بیس کام کروائیں گے تو پھر آپ کی سیلز نہیں اٹھے گی۔ وقتی طور پہ مہینہ یا 2 مہینے تک آپ کو لگے گا کہ آپ کا کاروبار آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اصل میں وہ بیٹھ رہا ہوتا ہے، وہ پیسہ آپ کا مارکیٹ میں پھنس رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سیلز مین آپ کا پروڈکٹ کس کو دے کے آیا ہے۔ اگر آپ ریکوری کرنے جاتے بھی ہیں تو شاپ کیپرز کہتے ہیں بھائی جان آپ نے تو ہمیں میٹیریل دیا ہی نہیں، آپ اس بندے کو لے کے آئیں جس نے ہمیں میٹیریل دیا، تب آپ کو پیسے دیں گے۔ لہٰذا کبھی بھی کمیشن کے اوپر سیلز مین کو ہائر نہیں کرنا، سیلری پہ ہائر کرنا۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، آپ نے غور سے سنا اور اچھے سوال کیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ جی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی آنریبل گیسٹ عثمان جگتئی جو کہ ای کامرس اسپیشلسٹ بھی ہیں، سو بیسکلی اپنے واسٹ ایکسپیرینس اور نالج سے میں ضرور چاہوں گا کہ وہ بھی ہمیں کچھ ایسا نالج پرووائڈ کر سکیں جس سے ہم مستفید ہو سکیں۔ سو اوور ٹو یو عثمان بھائی۔ السلام علیکم۔ کھانا کس کس نے کھایا؟ صبح کا بھی نہیں کھایا؟ تو مجھے لگتا ہے سارے لوگ دوپہر کی روٹی کھا کے بیٹھے ہیں اور سب کا جو ہے تلگلا کرنے کا دل چاہ رہا ہے، تو میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ تھوڑی ذرا 1 سیکنڈ کے لیے 5 سیکنڈ کے کھڑے ہوں، لمبے لمبے سانس لیں تاکہ تھوڑی بلڈ کے اندر نا آکسیجن کی تھوڑی سی کمی جو ہے پوری ہو۔ چلیں لمبے لمبے سانس، لمبے لمبے سانس، شاباش۔ یہ آپ کو یہ پریکٹس آپ کو ڈیورنگ دا لرننگ ہیلپ کرے گی۔ آپ ہر 45 منٹ کے بعد اگر 2 منٹ سانس لے لیا کریں یوں، ہاں ہاں ہاں، بیٹھو، آؤ بیٹھے ہو جائیں۔ اچھا یار مجھے میں آپ لوگوں کا جو سوالات سن رہا تھا تو میری پریشانی کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آپ لوگوں نے کبھی کسی گاؤں کے اندر، کسی شہر کے اندر کسی لاش کو دیکھا ہے معذرت کے ساتھ کہ ایک بندہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہو؟ ہاں نہیں پاسبل نا، کسی گاؤں میں ایک بندہ، چلے 2 بندے، نہیں نا۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ جس ملک کا معذرت کے ساتھ مل کے ہم سب نے کولیکٹیولی 72 سالوں میں ستیہ ناش کر دیا ہو؟ ایک شاہد جو ہے یا ایک ساقی بردر یا چند لوگ مل کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ایگری کرتے ہیں؟
اچھا یہ کر سکتے ہیں آپ کے خیال سے؟ آپ کے خیال سے کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ مجھے کچھ نہیں کرتا. وہ مجھے ایک مثال یاد آ گئی, میرے دادا جان سنایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ایک پنڈ کے اندر چاندنی رات تھی, چودھری کا چاند چمک رہا تھا, ایک گڈھا جو ہے اس کے آگے بیل لگا پڑا تھا اور وہ گاؤں کے راستے میں چل رہا تھا. تو دور وہ سردار کیا دیکھتا ہے کہ 5 چیزیں کچھ چمک رہی ہیں, جیسے چاند آسمان پہ ہے, 5 چاند زمین پر چمک رہے ہیں. تو سردار نے دیکھا کہ یہ کیا چمک رہا ہے. وہ گڈھا تھوڑا آگے لے کے گیا تو دیکھتا ہے کہ 5 نوجوان ٹنڈے کرا کے اوپر تیل لگا کے لیٹے پڑے ہیں. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, سردار نے گزرنا تھا, اس نے آواز دی, وہ جوانوں رستہ چھڑ دو, مینوں لنگنا ہے. لیکن جوان جو تھے وہ پنجابی تھے, ٹنڈ کرائی ہوئی تھی, چودھری چاند وہ اپنے عروج پہ تھی, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, کوئی نہ سن رہا تھا. سردار نے 1 دفعہ کہا, 2 دفعہ کہا, کوئی آواز نہیں. سردار نے اس کے بعد تب آگے کہا, وہ جے نہیں کوئی اٹھتا تو میں لگان لگا تھوڑے اتوں گڈا. ایک جو ابھی صاحب بولے نا, ان کی طرح ایک نوجوان جو تھا وہ کہنے لگا, سردارا 1 منٹ رک جا, میری گل سن لے, پھر جو کرنا ہی کر. کہتا ہاں بول فٹافٹ. کہتا سردار کہتا ہے, سردارا جنے لمے پیتے نا قسمیں بڑی آلت سی, بڑی ہڈرا میں کہ مینوں چوک کے سیٹ پہ کرتا ہے تے اینا اتوں گڈا لگا دے. ترین کی ساری قوم کا خیال ہے. مطلب آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں یار, کیا کرنا ہے کیڑی اسکل, کون سی اسکل؟ اب ای کامرس, what is e-commerce? And marketing and selling. You are here to learn